وہ 12 دل جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، ان میں سے پہلا دل القلب المریض، بیمار دل۔ بیماری کون سی؟ شریعت کے بارے میں شک، نفاق، فسق و فجور، شہوت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا شوق، ایسی مذموم خصلتیں جس دل میں آ جائیں اس دل کو بیمار دل کہا گیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے میرے پیارے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ جب تم سے کوئی گفتگو کرے تو تم اپنی گفتگو کو اس انداز سے نرم نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وہ کوئی طمع اس کے دل میں پیدا ہو جائے، زبان کے اندر لوچ نہ آئے، ایسی گراوٹ نہ لاؤ کہ سننے والا بیمار تو خود ہے اور اس بیماری کی روشنی میں تمہارے بارے میں بھی یہ تصور قائم کر لے کہ اس بیماری میں شامل ہو جائے۔ القلب الاعمى، اندھا دل اللہ کو پسند نہیں، جو حق کو سنتا نہیں، سنتا ہے تو اس کے بارے میں سوچتا نہیں، سوچتا ہے تو عمل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں تو بہت اچھا دیکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے تو اندھے نہیں ہوتے، دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ اور دل کا اندھا وہ انسان ہوتا ہے جو حق کو قبول نہیں کرتا، اور حق اللہ کی بات ہے، اس کے پیارے پیغمبر کی بات ہے۔ ان دو چیزوں کو جو دل قبول نہیں کرتا، یہ دل اندھا ہے۔ تیسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب اللاہی، غافل دل، اور اس کی بیماری کیا ہے؟ قرآن سے غافل ہے۔ صبح اٹھے گا، اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی کلام کو پڑھنا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، سب سے پہلے آواز کیا آئے گی؟ اخبار آئی ہے۔ ارے یہ اخبار تو لوگوں نے لکھی، تیرے رب نے جو تیرے لیے دستور حیات بنا کے خبریں نازل کی ہیں، پہلے اسے پڑھو۔ ہر نئے دن کا آغاز ایک مومن تو اللہ کی کلام سے کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اخبار نہ پڑھو، لیکن کیا قرآن مجید سے پہلے اخبار؟ سب سے خوبصورت خبریں جو اللہ نے دی ہیں وہ قرآن مجید میں دی ہیں۔ قرآن مجید سے غافل اور دنیا کی شہوتوں میں گر جانے والا دل جو ہوتا ہے، یہ قلب لاہی ہوتا ہے، غافل دل ہوتا ہے۔ چوتھا دل جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا، اس تیسرے دل کے بارے میں جو قرآن مجید نے بیان دیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اور ایک آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبهم، لوگوں کا حساب و کتاب تو قریب ہو گیا ہے، وہ ابھی تک غافل ہیں، پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے۔
اور انسان اتنی لمبی امیدیں لے کے بیٹھا ہے کب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ عبرت بنتے ہیں جن کو قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ القلب الآثم، چوتھا دل جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، گنہگار دل، ایسا دل جو سچ کی گواہی، حق کی گواہی کو چھپا لیتا ہے۔ ایک انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، جب صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، کان اذا قام الى الصلاة کبر، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کو برابر لے جاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کرے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے الفاظ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد اپنے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ثم یشد بہما علی صدری، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھتے۔ ایک حدیث ثابت ہو جائے، اس حق کو چھپانے والا کیا کرے گا بیچارہ؟ قلب عاصم ہے، گنہگار دل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، حق کی گواہی نہ چھپایا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہاری زبانیں تو گنگ ہو جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زمین گواہی دے گی۔ اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کو یاد کرو، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے حقائق دنیا میں بھیجے ہیں ان کو تسلیم کرو، ان کو چھپاؤ نہیں۔ پانچواں دل القلب المتکبر، تکبر کرنے والا دل، جس کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ توحید سے اس کو بڑا تکبر ہوتا ہے، توحید کی بات آئے تو بڑی چڑ، اس طرح انقباض اس کے اندر آ جاتا ہے، اس طرح اس کے اندر قلق شروع ہو جاتی ہے، اضطراب شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں بیماری ہے شرک کی، توحید کی بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ سخت سردی میں بیٹھا ہو، اس بیچارے کو پریشانی کو ایسے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ توحید اسے قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانی میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے اس کے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہیں، قرآن کا بیان ہے۔ جو بغیر دلیل کے جھگڑا کرتا ہے یہ قلب متکبر ہے، اور اس دل کی اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس پہ مہر لگا دی ہے، جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کو حق بات سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ چھٹا دل جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، القلب الغلیظ، ایسا اکھڑا دل، اکھڑے مزاج والا سخت دل، ایسا دل جس میں رحمت نہ ہو، جس میں نرمی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اے میرے پیارے محبوب، اگر تیرا دل سخت ہوتا تو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے جو ہر وقت آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نظر نہ آتا۔ دل کی سختی، دل کے اندر ظلم کی خواہشات، دل کے اندر زیادتی کی خواہش جو ہے، ایسی بیماری والا دل یہ قلب غلیظ ہوتا ہے۔ ساتواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، القلب المختوم، جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، قلب مختوم جو ہدایت کو سنتا ہی نہیں، سن بھی لے تو اس کو ہدایت ملتی نہیں۔ اور سبب کیا ہے؟ اور اس آیت کو یاد کیجئے، سورۃ الجاثیہ کی 23 نمبر آیت کو میں ادباً گزارش کروں گا 3 مرتبہ ضرور زندگی میں پڑھیے گا۔ اگلے 3 دنوں میں صرف 3 مرتبہ تمہیں دل کی بیماریوں کی اصل، دل کی بیماریوں کا راز بھی ملے گا اور دنیا کے اندر فتنوں کا سبب بھی سامنے آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی خواہش کے مرید اور غلام بن جائیں؟ خواہش نفس کا جو غلام بن جائے، دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس آ جائیں، وہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ PhD 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کر لے، جب تک وہ خواہش نفس نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ ہی رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اس نے اگر عبادت کی ہے تو اپنے دل کی ہے، مانی ہے بات تو دل کی مانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 8واں دل القلب القاسی، ایک قلب قاسی ہے جو ایمان کے لیے نرم نہیں ہوتا، جس میں توبیخ اور زجر اور ڈانٹ اثر نہیں کرتی، جو مرضی کہہ دو اثر ہی کوئی نہیں۔ ایسا پتھر دل انسان جس کو قلب قاسی کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا تو اللہ نے ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا، دھتکار دیا اور ان کے دل پتھر بنا دیے۔ اور نتیجہ کیا تھا؟ کس بات کا نتیجہ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو انہوں نے ان کی جگہوں سے بدل دیا، جو نصیحت کی گئی ان کو بھول گئے۔ اور آج اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں معاشرے کے کس کس پہلو پہ غور کیا جائے۔ ہو صحیح بخاری کی روایت قام فی وسطھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جنازہ پڑھایا، فی وسطھا، درمیان میں کھڑے ہوئے۔ اور انسان معمولی بھی حیا نہ کرے، کس وسط کا معنی چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور لکھ بھی دے پڑھائے بھی، یہ کتنی بڑی ڈٹائی ہے۔ اور اگر شاگرد کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ استاد محترم وسط کے لفظ آ گئے ہیں، تو جواب ملے کہ کل پوچھنا، اور کل آئے تو شاگرد کے ہاتھ کھڑے کروائے، بتاؤ اب وسط کہاں ہے؟
ارے کسی نے مردے کے بھی ہاتھ کھڑے کروائے ہیں؟ یہ پتھر دل جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت القلب الغافل، غفلت کا شکار دل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو اپنی خواہش نفس کو اللہ کی اطاعت پہ مقدم کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے، اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے نام کو پسند نہیں کرتا تم اسے پسند کیسے کرتے ہو؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تم ساتھی بناؤ تو کسی مومن کو بناؤ، تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے۔ القلب الاغلف، ایسا دل جس کو قلب اغلف کہا گیا ہے، یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جس پہ غلاف چڑھا دیا گیا، مغطى دل ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، کفر کی وجہ سے غلاف ہے نا، ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یہ غلاف اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مثال دی ہے، جو انسان برائی کو پسند کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، نکتہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کلکوز مجخیہ، پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا گھڑا ہے، نہ وہ سیدھا ہو، نہ اس سے وہ چیز نکلے، نہ اس میں کوئی چیز جائے۔ یہ غلاف اتارنا پڑے گا، اور یہ اترتا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد قرآن و سنت کے رجوع کرنے سے اترتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ 11واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب الزائغ، حق سے دور رہنے والا دل، ٹیڑھا دل، قلب الزائغ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة۔ اللہ تعالیٰ نے محکم آیتیں بھی نازل کی ہیں، متشابہ بھی، لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے ان کو محکم آیتیں نظر نہیں آتی، ایویڈنٹ مسائل ان کو نظر نہیں آتے، وہ جان بوجھ کے کیراسفی میں جائیں گے صرف لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ قلب زائغ جو ہے ہمیشہ اس چیز کو اٹھانا پسند کرتا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو، افراتفری پیدا ہو، فرسٹریشن پیدا ہو۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے، مثبت انداز فکر جس کا ہوتا ہے اس کو ہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے، منفی انداز فکر ہو اس کو ہر حل میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ دل سیدھا رکھیں اور مثبت انداز فکر نصیب فرمائے۔ 20واں دل اور 12واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب المریب، جو شکی دل ہوتا ہے، اس کو شک ہے نہ جانے قیامت آئے گی کہ نہیں، اس کو شک ہے اس بات میں نہ جانے دین پہ چلوں گا تو مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں، شاید نماز بھی پڑھوں تو پھر بھی پریشانی آتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا، قیامت پر ایمان نہیں ہوتا، ان کے دل اصل میں شک کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اگر جن کے دل میں شک نہ ہو تو وہ تو نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ بہانے نہیں بناتے آج میں فارغ نہیں تھا، میرے کپڑے آج درست نہیں تھے، آج مجھے بس وقت نہیں مل سکا. جن کی نیت خالص ہوتی ہے ان کے ایکشنز نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان 12 دلوں سے محفوظ فرمائے.